Assalamu alaikum. This is your host Muhammad Ali Khan, and I welcome all of you to the very first podcast of Voltage Society in collaboration with the Media Club and Takhleeq. آج ہمارے ساتھ گیسٹ جو ہیں وہ ہیں فیصل بڑائچ. السلام علیکم فیصل بڑائچ, ویلکم ٹو دا شو. آج ہم ان سے بات کریں گے فارن پالیسی آف پاکستان 1947 سے لے کر آج تک کتنی بھی چینجز جو آئی ہیں. فرسٹ آف آل انٹروڈکشن پہ آ جاتے ہیں اپنے گیسٹ کے. ان کے پاس اس ٹائم دو یوٹیوب چینلس ہیں, جن میں سے ایک یوٹیوب چینل ان کا کافی فیمس ہے ود دا نیم دیکھو سنو جانو, جن کے 2 ملین سے اوپر سبسکرائبرز ہیں. اور میں بہت بڑا فین ہوں اس ان کے چینل کا, کیونکہ یہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ موسٹلی باہر کے ہم دیکھتے یوٹیوبرز بناتے ہیں, جس میں پوری کی پوری ڈاکیومنٹریز بن رہی ہوتی ہیں اور ایک پورے کے پورے جو ہسٹورک ایونٹس ہوتے ہیں ان کو ایک پکٹورل ریپرزنٹیشن میں آپ ایک ہی ویڈیو میں پورا ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. سر تھینک یو فار دیٹ. سر اگر آپ ہمیں تھوڑا الیبوریٹ کر سکیں اپنی جرنی کے بارے میں, کس طرح سے آپ نے اسٹارٹ کیا پورا اپنا جرنی اور آپ کیسے اینڈ اپ ہوئے یوٹیوب پہ. میرا خیال ہے کہ یہ اصل میں نا وہ بات ہے جو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, اور میں مختصر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے میرا شوق تھا جو کہ والد صاحب سے مجھے ملا پڑھنے کا اور کتابیں وغیرہ دیکھنے کا, تو بس اس کا ایک سفر ہے جو یہاں تک آیا ہے. اور اس میں جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا خواب ہو اس کو کسی بھی جگہ پہ ترک نہ کریں. ویسے روایتی سی بات لگتی ہے لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے. میرے ساتھ جو میرے دوست ہیں, میرے نئے دوست کم ہیں, میرے وہی دوست ہیں جو بچپن سے ہیں یا میرے اسکول کالج میں بن گئے, 25 30 سال پرانے دوست ہیں. تو سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں یہی کہا کرتا تھا کہ میں کہانیاں سنانا چاہتا ہوں, ایسی کہانیاں جو سچائی پر مبنی ہوں, اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ کہانیاں لوگ سنیں گے. اور پھر کچھ بھی ہوا میں نے اپنے اس خواب کو نہیں چھوڑا, کچھ بھی ہوا. اسی لیے میں وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ فکرہ دہراتا بھی ہوں کہ خواب ضرور دیکھیں, کیونکہ خوابوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے ہو جاتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے ہم اب آئیں اصل ایشو پر, پاکستان کے. اپنے بارے میں بات کرنا مجھے تھوڑا سا نا آپ سمجھیں میرے لیے ایزی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, تو اگر کوئی نکلوا لے تو نکلوا لے. اس لیے میرا خیال ہے ہم پاکستان کے اوپر زیادہ بات کریں. پلیز ڈونٹ مائنڈ, آپ چھوٹے بھائی ہیں میرے, لیکن میرے لیے مشکل ہے اپنے بارے میں زیادہ بات کرنا. بس اتنی جتنی میں نے کی یہ کافی ہے. بالکل جی. ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 کا پاکستان کے انڈیپینڈنس کے بعد پاکستان کا ایک پرسپیکٹیو تھا کہ ہم نے کسی کی طرف جو ایمرجنگ پاورز تھیں جس طرح امریکہ ہم دیکھتے ہیں کولڈ وار میں, اور سوویٹ یونین, کہ ہم نے کسی کی طرف ٹلٹ ایسرچ نہیں کرنا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان نے امریکہ کی طرف جو انویٹیشن تھا اس کو ایکسیپٹ کیا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کہ کیا ریزنس ہو سکتی ہیں کہ ہم نے ویسٹ کی طرف ٹلٹ کرنا اسٹارٹ کیا تھا. اچھا دیکھیں, پاکستان بننے کے فوری بعد جب دنیا بائی پولر ہو چکی تھی, جو ورلڈ پاور تھی, گریٹ پاور تھی دنیا میں بہت لمبے عرصے سے, برٹش امپائر, وہ اب اس کی پاور ختم ہو چکی تھی. اب ایک دنیا میں نیا ورلڈ آرڈر تھا جو امریکہ لے کے آیا تھا, اور اس کو چیلنج کرنے والا سوویت رشیا تھا. اس کے مقابلے میں امریکہ کو کہا جاتا تھا فری ورلڈ, یعنی ایک ایسی دنیا جہاں پر خیالات کی پیش کرنے کی اور وہاں جا کے گرو کرنے کی آزادی ہے. سوویت یونین ایسا نہیں تھا, اس کے الٹ تھا. وہاں ایک ڈکٹیٹر, ایک ایتھورٹیرین رجیم تھی, اسٹالن کی حکومت تھی. اچھا, اب یہ تھا کہ پاکستان نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ پاکستان نے اس کا ساتھ دینا تھا جو اس کے فوری اکانومی کے مسائل حل کر سکے. رشیا کا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے کسی مسئلے کے حل کرنے کے لیے اکنامیکل ایڈ دے سکے, یا ان کی کانگریس میں اس طرح کی بحث کروائی جا سکے, ان کی پارلیمنٹ میں وہاں کوئی ایسی ڈبیٹ انیشیٹ کی جا سکے. وہ تو ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی. اگر اسٹالن چاہتا تو چاہے اپنے سارے اقتدار آپ کی طرف موڑ دیتا, چاہتا تو نہ موڑتا. تو پاکستان بننے سے پہلے ہی قائد اعظم لیاقت علی خان, قائد اعظم پاکستان بننے سے پہلے مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں امریکہ کو اس نئی ریاست کی مدد کرنی چاہیے جو بننے والی ہے. اس کے بعد پاکستان بننے کے فوری بعد بھی پاکستان کا کلیئر جو انکلائن تھا وہ امریکہ کی طرف اس لیے بھی تھا کہ پاکستان نے انڈیا سے پارٹیشن حاصل کی تھی, انڈیا سے الگ ہوا تھا. ہندوستان آزاد ہوا تھا, لیکن پاکستان کی جو بنانے والی جماعت مسلم لیگ ہے, اس نے آزادی کی تحریک میں اس کا حصہ نہیں تھا. یہ امیر لوگوں کی, جاگیرداروں کی ایک جماعت تھی جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتی تھی, اور انہوں نے پھر انگریز کے ساتھ مل کر یہ اس کو قائل کیا انگریزوں کو کہ وہ جاتے جاتے ہندوستان کو تقسیم کر کے جائیں.
یعنی مسلم لیگ کی جو جدوجہد تھی وہ ہندوستان کو تقسیم کرنے کے لیے تھی، جو کہ ظاہر ہے انگریز سے ملے بغیر نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ پاور ان کے پاس تھی. اچھا، اس لیے پاکستان کا جو انکلائن تھا، پاکستان کا جو تھوڑا سا ٹلٹ تھا، وہ ویسٹرن پاورز کی طرف آلریڈی تھا. پھر انگلش لینگویج کا بیریئر نہیں تھا وہاں. اور دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ انڈیا جس سے وہ الگ ہوئے ہیں، جس کا لیڈر کہ نہرو تھا، نہرو ایک اناؤنسڈ سوشلسٹ تھا، اعلانیہ، یعنی وہ سوویت روس کی طرف یوں سمجھا جاتا تھا کہ شاید وہ انہی کا بندہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پاکستان یہ چاہتا تھا کہ کہ رشیا کی طرف تو انڈیا جائے گا، تو ہمیں ظاہر ہے اس کے مقابلے میں کسی طرف جانا چاہیے، ہمیں بھی اسی طرف نہیں جانا چاہیے. کیونکہ اس وقت کی اگر آپ جذبات کو سامنے رکھیں تو یوں تھا کہ ہم نفرت کے خوفناک جذبات تھے کہ اچھا جہاں انڈیا جا رہا ہے ہم بھی وہیں جا رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ کہ ہمیں سوویت روس کچھ دے بھی نہیں سکتا تھا، اس سے کچھ دینے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا. جبکہ امریکہ جو ہے ہمیں ویپنز بھی دے سکتا تھا، اس کے لیے ہماری نیگوسیشنز اس سے ہو رہی تھی، وہ ہمیں ڈیل بھی کر رہے تھے، انگیج بھی کر رہے تھے، ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں. ان کا سفارت خانہ بھی تھا پاکستان میں، خیر ان کا بھی تھا. لیکن یہ ہمارے لیے آسان راستہ تھا اپنی اکانومی کو سہارا دینے کا کہ ہم وہاں جائیں. اس لیے لیاقت علی خان وہاں بڑے لمبے دورے پر گئے. وہاں جا کے جو وہاں ان کی گفتگو تھی وہ بھی اگر پڑھی جا سکے، اگر بتائی جا سکے، بڑی مشکل ہے، تو وہ لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہوگی. اس کے بعد پھر جب ایوب خان گئے مارشل لا لگانے سے پہلے، تو جو انہوں نے وہاں جا کے گفتگو کی کہ ہماری فوج تو آپ کی فوج ہے، آپ کولڈ وار میں سے استعمال کریں سوویت روس کے خلاف. تو پاکستان کا کلیئر، پاکستان کے نان الائنمنٹ کی نہیں، پاکستان پورا الائنمنٹ چاہتا تھا پہلے دن سے اپنی معاشی ضروریات کے لیے اور انڈیا کو بیلنس کرنے کے لیے امریکہ کی طرف جانا. اچھا، مسئلہ کہاں ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ امریکہ کے ساتھ ملے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی ملک، آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں، آپ جرمنی کو دیکھ لیں، آپ جاپان کو دیکھ لیں، جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی ممالک تھے امریکہ کے ساتھ رہے ورلڈ وار کے بعد، ان سب نے ترقی کی، بہت زیادہ ترقی کی. آج وہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہیں. عام آدمی کا معیار زندگی بہت ہی ہم سے اوپر ہے. ہم نے نہیں کی. یہ بہت بڑا کویشچن ہے. ہم نے نہیں کی. حالانکہ وہ بھی تو الائنمنٹ میں تھے، وہ غیر جانبدار تھوڑی تھے. جرمنی تو پوری طرح ویسٹ جرمنی جو ہے پوری طرح وہ تو امریکہ کے الائڈ پاورز کے ساتھ تھا، بلکہ یہ تو ان کا غلام تھا. 1955 تک جب وہ نیٹو میں گئے ہیں، اس سے پہلے تک تو باقاعدہ ایک ان کی حکومت تھی الائڈ پاورز کی. تو پاکستان نے ترقی نہیں کی، جس میں ظاہر ہے کوئی ہے نا وجہ اس کی کہ ہم نے ترقی نہیں کی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کرنا کیا. ایک نئی بک آئی ہے، نئی تو خیر نہیں، 2018 میں آئی تھی، آپ لوگوں نے ضرور پڑھی ہوگی. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ضرور پڑھیں اسے. اٹامک ہیبٹ، جیمس کلیئر کی کتاب ہے. بہت اچھی کتاب ہے، آپ ہر ینگسٹر کو کتاب پڑھنی چاہیے. ایک اٹامک ہیبٹ اور ایک 12 رولز آف لائف، دو ہیں کتابیں. اچھا، دیکھنے میں ان کے نام سے آپ کو بڑی سمپل سی لگیں گی، لیکن اس میں وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ آج ان کو اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا بھی اپلائی کرنا شروع کر دیں، 2-3% بھی، تو آپ اگلے 20 سال میں بہت زیادہ بدلی ہوئی اور بہتر جگہ پہ ہو سکتے ہیں. خیر، اس کتاب میں اس کے ایک بات میں آپ سے اس کتاب کی شیئر کرنا چاہوں گا جو پاکستان میں اپلائی ہوتی ہے. اگر فرض کریں آپ کراچی ایئرپورٹ سے اڑے ہیں یا لاہور ایئرپورٹ سے اڑے ہیں، آپ پائلٹ ہیں جہاز کے اور آپ نے جانا ہے نیو یارک. فرض کر لیتے ہیں 1000 کلومیٹر کا فاصلہ. ایگزیکٹلی. اور آپ جہاز کی جو ٹریجیکٹری ہے اس کو آپ 1 یا 2 ڈگری یوں کر دیتے ہیں، ہلکا سا، اتنا فرق، معمولی فرق کہ نہ کسی مسافر کو پتہ لگتا ہے، نوٹیسبل نہیں ہوگا، اور نہ آپ کو پتہ لگتا ہے، نہ کوئی اس کو نوٹ کرتا ہے، نہ امریکہ کو پتہ لگتا ہے، نہ کسی ایویشن سسٹم کو. ہلکا سا آپ چینج کرتے ہیں. آج کل تو خیر پتہ لگ جائے گا، بہت ایڈوانس ہے، لیکن میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. تو جب آپ نیو یارک تک کا سفر کر چکے ہیں تو آپ نیو یارک میں نہیں ہوں گے، آپ پیسفک اوشن میں گر چکے ہوں گے، یا آپ اٹلانٹک اوشن میں کسی جگہ، یا آپ کینیڈا میں ہوں گے، یا میکسیکو سے بھی نیچے کہیں ہوں گے، آپ نیو یارک میں نہیں ہوں گے. اوکے. تو نیشنز کی بھی ٹریجیکٹریز ہوتی ہیں کہ انہوں نے چلنا کس راستے پر ہے. اگر آپ نے الائنمنٹ کر ہی لی ہے امریکہ کے ساتھ، تو پھر آپ نے اب امریکہ کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ اگر آپ درست چلتے تو آپ کی ٹریجیکٹری صحیح ہوتی تو آج آپ بھی جرمنی ہوتے، ساؤتھ کوریا ہوتے، آپ جاپان ہوتے. لیکن آپ کی ٹریجیکٹری ہی غلط تھی. ناٹ 1 ڈگری 2 ڈگری 180 ڈگری. یعنی آپ چل امریکہ کے ساتھ رہے تھے اور اپنے ملک میں پاپولرٹی کے لیے امریکہ کے خلاف احتجاج کروا رہے تھے.
تو یہ منہ آپ کا یہاں تھا جہاں آپ یہاں رہے تھے, الٹے چل رہے تھے اور سوچ رہے تھے ہم تو سیدھے جا رہے ہیں. تو یہ وہ الائنمنٹ کا ٹریجیکٹری کا ایشو تھا. الائنمنٹ ہم نے کی, ٹریجیکٹری ہم نے غلط رکھی, تو ہم ان ملکوں کی طرح ترقی نہیں کر سکے, اور آج تک وہ ہماری ٹریجیکٹری ٹھیک نہیں ہے. بالکل. اچھا, میرا سیکنڈ کویشچن بھی آپ سے اسی پر ہے کہ ہم نے جب الائنمنٹ کر لی تھی تو اس کے بعد ہم نے سیٹو کو جوائن کیا, ہم نے سینٹو کو جوائن کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیوبن میزل کرائسس ہے اس میں ہمارا ایک بہت بڑا پارٹ تھا کہ ہم نے بدابر کا جو ایئر بیس تھی وہاں سے ہم نے ان کو ایکسیس دی تھی U2 پلین کو, جو بعد میں جو آپ کا سوویت یونین اس نے مطلب پکڑ لیا تھا, اس کو مار دیا تھا. بالکل. تو اس کے بعد اب دیکھیں ہم نے سیٹو بھی جوائن کر لیا, ہم نے سینٹو بھی جوائن کر لیا, ہم نے ان کو سب یہ چیزیں بھی پرووائڈ کی. Regardless of all this, they didn't support us in the 1965 war, 1971 war. تو آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں میری بات سن, وہ جو معاہدہ ہے نا سیٹوں کا, جی میں نے پڑھا ہے, اس میں کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان, دیکھیں وہ تھا کیا پہلے یہ سمجھیں, کیونکہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز تھے, ایسٹرن کنٹریز تھے فار ایسٹ میں, ان لوگوں کی ایک الائنمنٹ تھی جو امریکہ کو ملٹریلی سپورٹ کر رہی تھی کولڈ وار میں, یعنی فوج میں بھی سپورٹ کرے گی, بالکل, ان کو جوان بھی دے گی, ان کو اسلحہ بھی دے گی, ان کو اڈے بھی دے گی. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اس طریقے سے اس کا حصہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کھل کے ویپنز دے رہا ہو. پاکستان صرف اس طریقے سے حصہ بننا چاہتا تھا کہ آپ ہمیں اسلحہ دیں انڈیا کے خلاف. اب انڈیا وہ جو ہمارا ایگریمنٹ تھا اس میں یہ تھا کہ امریکہ اور یہ اس سیٹو الائنمنٹ کے تحت اگر ہمیں ویپنز دے گا تو ہم وہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. کامن ویلتھ کنٹری ہے, ہاں جی, وہ استعمال ہوگا نہیں کامن ویلتھ نہیں, کیونکہ وہ جو دنیا میں اتحاد بنے ہوئے تھے وہ بنے تھے ویسٹرن پاورز نے, الائڈ پاورز نے بنائے تھے سوویت رشیا کے خلاف. بالکل. تو اگر وہ ویپنز ہمیں دیے جا رہے تھے تو اس ہماری شرائط ہمارے ان کو کنونس کرنے پر دیے جا رہے تھے کہ ہم کولڈ وار میں سوویت رشیا کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, نہ کہ انڈیا کے خلاف. یہ اس میں کلیئرلی مینشن تھا. تو جب ہم نے 65 کی وار میں وہ معاہدہ توڑ دیا, ہم نے ان کو انڈیا کے خلاف استعمال کیا. دیکھیں میں تو پاکستانی ہو کے بات کر رہا ہوں اور سخت باتیں کر رہا ہوں, اس لیے باتیں یہ سخت کر رہا ہوں کہ اس قوم کو کنفرمیشن بائس کی افیون آج بھی دی جا رہی ہے, اور اگر یہ دی جاتی رہے گی تو جو ایک افیونچی کا حال ہوتا ہے وہ ہمارا حال ہوگا. جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے, کندھے پکڑ کے ہلانے کی ضرورت ہے کہ یہ تمہیں بتایا گیا ہے, یہ جھوٹ بتایا گیا ہے. نہ کشمیر کا ایگریمنٹ ہمیں صحیح طور پہ بتایا جاتا ہے, نہ پڑھایا جاتا ہے, نہ اس کے سیٹوں سینٹوں کی بات صحیح طرح کی جاتی ہے. جب ہم نے ایگریمنٹ توڑ دیا, ہم نے وعدہ کیا کہ ہم انڈیا کے خلاف نہیں استعمال, لیکن ہم نے کر لیا. پہل ہم نے کی, انڈیا کی طرف سے نہیں حملہ ہوا. آپریشن جبرالٹر ہم نے کیا, ناکام ہوا, جس کے بعد پھر انڈیا کا ریٹیلیشن جو بھی تھا. تو اس میں میرے چینل دیکھو سنو ضرور, اس میں 6 7 8 قسطیں آپ ضرور دیکھیں. اچھا, تو وہ آج تو ہماری فوج بھی مانتی ہے کہ سارے جو آفینس ہیں انڈیا کے ساتھ, جتنی بھی جنگیں ہم نے پہل کی ہوئی ہے. تو جب ہم نے وہ ایگریمنٹ توڑ دیا تو پھر ہم کسی سے کیسے شکایت کریں؟ جب آپ پہلے ایگریمنٹ آپ توڑیں تو پھر آپ دوسرے سے کیسے شکایت کریں؟ انہوں نے تو ہم سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ اگر انڈیا کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی ہم بھی جنگ کریں گے تو ہماری مدد کرنے کی اس طرح تو نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کو 71 کی جنگ میں بھی اور 65 کی جنگ میں بھی جو پھر ریلیف لے کے دیا, جب جنگ بندی ہوا کرتی ہے تو انٹرنیشنل پاورز آتی ہیں جو آپ کی فیس سیونگ کرتی ہیں, تو وہ پھر انہوں نے ہی آ کے کروائی. 71 کی جنگ میں آپ نے بڑا مشہور ایک سنا ہوگا 7واں بحری بیڑا, ضرور آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے ایک 7واں بحری بیڑا آنا تھا جو نہیں آیا. وہ آ رہا تھا اور اسی کے آنے نے ویسٹ پاکستان کو بچایا تھا. جو مشہور سینگ ہے کہ ہم نے پاکستان بچا لیا, ڈھاکہ ڈوب گیا, ڈھاکہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا. ٹھیک ہے, جنرل راؤ فرمان صاحب نے وہاں لمبا عرصہ بیٹھ کے پاکستان کو 2 لخت کرنے کے لیے جتنے بھی انہوں نے, جنرل یحییٰ نے, ایوب نے جو غلطیاں کی, اس کے بعد انہوں نے یہاں آگے کہا کہ ہم نے پاکستان بچا لیا جی, کیونکہ یہ صرف ویسٹ پاکستان کو پاکستان سمجھتے تھے. تو ویسٹ وہ جو بیڑا آ رہا تھا وہ ویسٹ پاکستان کی یہی بتانے کے لیے انڈیا کو آ رہا تھا کہ ویسٹ پاکستان کو ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے. ہم آپ مطلب ایک انٹرنیشنل پاورز نے ایک اشارہ ہی دینا ہوتا ہے یار ہم اس کے ساتھ ہیں. سعودی عرب نے, امریکہ نے, ویسٹرن پاورز نے انڈیا کو ویسے ہی دیا کہ بس اب یہاں جنگ, اس سے زیادہ جنگ نہیں. کیونکہ پاکستان تو مورلی جب ایک فوج ہارتی ہے نا, فوج ساری کی ساری اپنے ڈسپلن پہ کھڑی ہوتی ہے. جیسے ہی وہ ڈسپلن ٹوٹتا ہے صف ٹوٹ جاتی ہے, پھر اس فوج کو ہرانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. تو اگر وہاں ہم ہار گئے تھے تو یہاں ہمارا جیتنا آسان نہیں تھا. لیکن اس پاکستان کو جو
بچا ہے وہ ویسٹ سے آپ کے الائنمنٹ کی وجہ سے ہی بچا ہے, آپ نے کوئی جنگ کر کے نہیں بچایا ہے. اچھا, پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 1960 کا جو ایک ایرا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک گولڈن ایرا سمجھا جاتا ہے, جس میں ہم نے ڈفرینٹ لونس بھی دیے کنٹری کو جو کہ وار ٹون کنٹریز تھی, ان کو ہم نے وہ لون وغیرہ بھی دیے. آپ کا اس میں کیا پرسپیکٹیو ہے کہ یہ جو پورا ہمارا ایرا تھا 1960 کا, اس کے پیچھے کیا ایسی ریزنس تھیں کہ ہم لوگ مطلب اتنی ہماری اکنامک پراویس اتنی اچھی تھی, اور اس کے پیچھے کون سی مطلب کہ میجر ریزنس تھی؟ آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں وہ اس لیے تھا کہ کوئی کسی بھی ملک میں دو چیزیں جب ہوں گی نا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ترقی کرنا شروع کرے گا, اور اگر وہ دو چیزیں مستقل ہوں گی تو پھر بہت زیادہ ترقی کرے گا. ایک اسٹیبلٹی, ایک انویسٹمنٹ. تو یہی جس الائنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بعد پاکستان میں بہت سا سرمایہ آیا, اسٹیبلٹی آئی. ایوب نے ایک ماشاء اللہ لگایا, لیکن وہ ماشاء اللہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں تھا. 10 سال آئین بنانے میں لگ گئے. وہ انہوں نے جو آئین بڑھائے ان لوگوں نے ہی اسکندر مرزا اور ایوب خان اٹھا کے پھینک دیا اور ماشاء اللہ لگایا. تو ایک اسٹیبلٹی کا لوگوں کو نظر آیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اچھا یار شاید اب ڈکٹیٹرشپ یہاں چل جائے, جیسے رشیا میں چل گئی تھی کچھ عرصہ تک, اور ملکوں میں تھی, تو یہاں چلیں اس میں انویسٹمنٹ سے کچھ ہوا. لیکن اسے پھر پاکستان کے ہی ایک بہت بڑے اکانومسٹ ڈاکٹر محبوب ہی غالباً نام تھا ان کا, انہوں نے لکھا, انہوں نے ایک ریسرچ کی, انہوں نے ایک پیپر بتایا کہ 22 خاندان پاکستان کی 60% سے زیادہ انڈسٹریز کے مالک ہیں, اور سب سے زیادہ پورے ملک کی جو ویلتھ ہے اس کا بھی 80% کے قریب, if I'm not wrong, انہوں نے بتایا کہ یہ دولت ان کے پاس ہے. 22 خاندان بیسیکلی اس سے سارے نوازے جا رہے تھے. اچھا, اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر ریفارم اس وقت مزید کی جاتی, کیونکہ جب آپ ایک اچھا فیصلہ لیتے ہیں کچھ دیر بعد اس کے اچھے یا برے نتائج آتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اس میں چینجز کر کے پھر اور اسی طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں. وہ جو احتساب کا سیلف ڈسپلن کا مظاہرہ ہم نے کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد جنگ ہو گئی. جب 60 کی دہائی میں ہمارے ملک میں انڈسٹری ڈیولپ کرنا شروع ہوئی تو اس کے بعد جنگ نہیں بنتی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ غلطی کہ آپ ملک کو ترقی بھی دلانا چاہ رہے ہیں اور ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو فتح بھی کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر سر ترقی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, جیسے پیوٹن نے ابھی اپنے 99 سے وہ حکومت میں ہے, اور اب آ کے اس نے جنگیں شروع کر دی ہیں بڑی بڑی, ٹھیک ہے. تو اب وہ 20 سال میں جتنا کو اس نے ملک کو ترقی دی ہے اس کو تباہ کر کے ہی جائے گا, کیونکہ جنگ تو پھر آپ کی اکانومی کو نہیں بچائے گی ابھی اس کے, کیونکہ بڑی عمارت کو گرنے میں بھی اتنا ٹائم لگتا ہے. تو یہ اس کو آپ کو میں بہت ایک اہم مثال اس سلسلے میں, وہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہی ہے کہ اگر وہ اکانومی ٹھیک ہو رہی تھی تو جنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی, 65 کی جنگ کی کیا ضرورت تھی, آپریشن جبرالٹر کی کیا ضرورت تھی. مشرقی پاکستان میں جنرل فرمان جیسے شخص کو بھیجنے کی اور اتنے سالوں وہاں رکھ کے ایک ایسی ایڈمنسٹریشن کرنے کی کہ جنرل یحییٰ کو کہنا پڑا کہ اگر یہ انٹرنیشنل کورٹ کے ہاتھ لگ گیا تو اس کو وار کرائمز میں سزائے موت ہو جائے گی. اس شخص کو وہاں انہوں نے رکھا. ظلم کیا کیوں کیا؟ اگر آپ اکانومی بڑھانا چاہتے تھے. آج آپ نے بنگلہ دیش کو آزاد کیا ہے, 24 سال بعد بنگلہ دیش آپ سے الگ ہو گیا تھا, اور اپنے 25 سال میں آپ سے زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا, 30 سال سے اوپر ہو چکے ہیں. خیر اس کو اچھا دیکھیں کیسے اکانومی اوپر لے کے جانا اور پھر اس کو قائم رکھنا وہ چیلنج ہے جو ڈکٹیٹر کے بس کی بات نہیں ہے. ڈکٹیٹرشپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹر سے پاور ٹرانسفر کیسے ہوگی, پالیسیز کی کنٹینیوٹی کیسے ہوگی. جب یہ نہیں ہوتا, یہ صرف ڈیموکریسی میں اب پاسبل ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک ڈبیٹ ہوگی, سارے کنسنسس کر کے نئی پالیسیز آئیں گی, تو اگلی حکومت بھی اس پالیسیز کو بہت حد تک جاری رکھے گی, تو ترقی ہوگی. اس لیے کسی ایک کے پاس نہیں رہتا. بالکل ہٹلر کی مثال اس میں سب سے اہم ہے. ہٹلر نے 1933 میں اس نے نازی امپائر قائم کرنا شروع کیا. 23 سے وہ آتا ہے پاور میں, اور اپنے ملک کو اتنا ہی ترقی یافتہ کرتا ہے کہ وہ ملک جو فرسٹ ورلڈ وار میں تباہ ہو گیا تھا, ختم ہو گیا تھا, اکانومی, ملٹری, ویپنز, انڈسٹری, آرم سب ختم ہو گیا تھا. بچوں غور کریں گا کسی ملک کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس کے ہتھیار ڈالتے ہوئے کی تصویر دنیا میں پاپولر ہو. ہم سے زیادہ کون جانتا ہے 71 کی جنرل نیازی کی جو ہتھیار ڈالنے کی تصویر ہے, وہ ظاہر ہے ہم بھول نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اتنی بڑی ذلت
ایک ماشاء اللہ نے ہمیں دی، جو سو کالڈ 60 کے ایرا کو ترقی کا کہا جاتا ہے، وہ تصویر نہیں اتنی آسان نہیں ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا. ہٹلر نے ایک ایسی ہی تصویر اس کے سامنے میں تھی کہ جب فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی نے ہتھیار ڈالے تھے تو وہ ٹرین کا ڈبہ تھا جس میں ذلت آمیز طریقے سے ان سے ہتھیار ڈلوائے گئے، سرنڈر کا ایگریمنٹ پہ سائن کروائے گئے. آپ دیکھیں کہ 18 میں جنگ ختم ہوتی ہے اور 40 میں تقریباً 22 سال بعد ہٹلر فرانس کو فتح کرتا ہے. اسی ریل کے ڈبے کو میوزیم سے نکلواتا ہے، اسی ریل کے ڈبے میں جہاں اس جرمنی نے ہتھیار ڈالے تھے اس ڈبے میں جا کے بیٹھتا ہے، فرانس کے لیڈروں کو وہاں لا کے اپنے سامنے بٹھاتا ہے، اسی طرح اسی لہجے میں ان سے سخت بات کرتا ہے اور سرنڈر کا ایگریمنٹ اسی طرح سائن کرواتا ہے جیسے جرمنی سے انہوں نے سائن کروایا تھا. اس کی تصویریں بناتا ہے، اس کی ویڈیو بناتا ہے، کیبن سے باہر نکلتا ہے، اس کیبن کو ڈسٹرائے کروا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج میں نے دیکھو اپنی قوم کا بدلہ لے لیا. آپ مجھے بتائیں کسی قوم کے لیے اس سے بڑا پرائڈ کیا ہوگا؟ صرف سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ پاکستان مانک شاہ اور وہ جنرل نیازی والی جو سارا ایک سرنڈر ہے، اگر اسی کو رپیٹ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ، پاکستان کے کتنی بڑی بات ہوگی. اتنا بڑا پرائڈ لے کے دینے والا شخص نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا؟ 50 لاکھ انسان اپنے مروا دیے. کس چکر میں؟ پرائڈ کے چکر. تو میں جہاں یہ بات بتا رہا ہوں کہ لیڈرز جو اکانومی کو اوپر لے کے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ ڈکٹیٹرز ہیں، اگر وہ اتھارٹیرین ہیں تو آپ کو ترقی نہیں دلوا سکتے. وہ اپنی ذات کے قیدی ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے ترقی دی اور میں ہوں تو کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوں. یہ جو کرزمیٹک لوگ ہیں نا، یہ عذاب ہے تاریخ کا، یہ دنیا کا کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ زیادہ تر کرزمیٹک لوگ لو مائنڈڈ ہوتے ہیں. ہائی انٹلیکٹ کا انسان بہت کرزمیٹک نہیں ہوتا. تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے انٹلیکچوئلس کی وجہ سے کہ وہ ان کا نام رپیٹ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کے دور میں سقراط ہوتا تو آپ سقراط کے ساتھ 10 منٹ گفتگو کرنا پسند نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو زندہ رکھا اس کی گفتگو، اس کی باتوں نے. آج تک بھی اس کے نام کے ساتھ کوئی علامہ اور بڑے بڑے القاب اور فلانا میں ان کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، کچھ لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، لیکن ایک نام بھی نہیں، ایک لفظ ہے سقراط، لیکن آج تک وہ زندہ ہے. کرزمیٹک لوگ جو ہیں دنیا کی تباہی پھیر دیتے ہیں. موسولینی کو لے لیں، یہی ہم ہٹلر کی بات کر رہے تھے، کرزمیٹک انسان تھا. لیکن اس نے 50 لاکھ آدھا کروڑ اپنے شہری ورلڈ وار میں، اب جرمنی کے شہری بات کرو، پوری دنیا کے جو اس کی وجہ سے میں نے بولا مروا دیے. کس بات کے لیے؟ کہ میں جرمنی کو عظیم بناؤں گا، ٹرین کے ڈبے میں ایک تصویر لے کے. لیکن جس شخص نے جرمنی کو عظیم بنایا اس کا تو کسی کو نام بھی نہیں پتا. کونریڈ ایڈنوئر، کبھی سنا آپ نے نام؟ آپ میں سے کسی نے سنا کبھی نام؟ کونریڈ ایڈنوئر، یہ وہ شخص تھا جو ہٹلر نے سزائے موت کا قیدی تھا اس کا، ٹھیک ہے؟ اسے اولڈ مین آف جرمنی کہتے تھے. کولون کا یہ میئر ہوا کرتا تھا اور یہ 3 ملکوں کا شہری تھا. جرمنی میں رہتے ہوئے 3 ملکوں کا شہری تھا، کیونکہ پہلے جرمن امپائر تھی، ٹھیک ہے؟ 80s کے آخر میں جب یہ پیدا ہوا تو یہ اس کا شہری تھا. پھر فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو وہ جرمن امپائر ختم ہو گئی، اب بنا جی وائمر ریپبلک، یہ اس کا شہری تھا، اس کا جغرافیہ بھی اور تھا. اس کے بعد نازی ہٹلر آیا، جرمن نازی امپائر بن گیا، یہ اس کا شہری تھا. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ختم، ویسٹ جرمنی میں، اب یہ چوتھا ملک تھا جس کا یہ شہری تھا. اور یہ اس نے الیکشن لڑا ہے غلام ملک میں، جرمنی جب ویسٹرن پاورز کے انڈر تھا، اور اس کو یہ ایک میئر شہر کا الیکشن لڑ رہا ہے، اور الیکشن لڑنے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ویسٹ کے غلام ہیں، یہ تو ان کے پٹھو ہیں، یہ دیکھو نا غلامی میں ان کا پٹھو بن کے الیکشن لڑ رہا ہے. اور صرف 31% ووٹ لیے اس نے، اور اس کے مقابلے پہ جو لوگ تھے ان کے ووٹ اس سے زیادہ تھے، مطلب مجموعی طور پہ 31% اس کے تھے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ تھے 29.2% اور ایک 11 پوائنٹ کچھ، یعنی وہ مجموعی طور پہ اس سے بہت زیادہ تھا. اور جو اس سے ہارا وہ بھی 1% ووٹ سے، 1.8%، کچھ بھی نہیں. اور اس طرح کے 50 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں، ہزاروں لوگ رشیا میں پرزنرز آف وار ہیں، ہنگر ہے. آپ اس دور کی ویڈیوز دیکھیں، ڈھانچے جرمنی کی سڑکوں پر پھرا کرتے تھے. برلن شہر جو ان کا فخر تھا وہ ملبے کا ڈھیر تھا. ایک بڑی تکونی عمارت
ٹوئن ٹاور کی طرح. اب پتہ نہیں کیا تھا وہ چرچ تھا کیا تھا مجھے نہیں اب یاد, لیکن 2 عمارتیں ان کی پکچرز میں بڑی واضح نظر آتی ہیں, وہی کھڑی ہیں. پورا شہر ملبے کا ڈھیر ہے, پورا ملک ملبے کا ڈھیر ہے. ٹھیک ہے, جرمنی امید کھو چکا ہے, غلام ہو چکا ہے, اور ان کے ملٹری ختم ہو چکی ہے, ویپنز ہیں نہیں ہیں, انڈسٹری کوئی نہیں ہے. اوپر سے جو ہے الائڈ پاورز انہوں نے جرمنی توڑ دیا ہے. ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی الائڈ کے پاس ہے, ایسٹ جرمنی سوویت روس کے پاس ہے. یہ صورتحال ہے جس میں وہ چانسلر بن رہا ہے 49. کیا پاکستان کا کوئی ایک لیڈر بھی ہے جس کو اس طرح کا ملک ملا ہو؟ ایک بھی, بالکل وار ٹورن, ایک بھی نہیں ہے. کوئی اکانومی نہیں ہے, کوئی انڈسٹری نہیں ہے, کوئی آرمی نہیں ہے, کوئی ویپن نہیں ہے. اور اوپر سے دعویٰ اس کو روزانہ ٹاؤٹ کیا جاتا ہے, پوسٹرز لگائے جاتے ہیں, پورا رشین بیگڈ پروپیگنڈا ہے کہ یہ ٹاؤٹ ہے ویسٹ کا. اور نان کرزمیٹک آدمی, سر سے گنجا ہے, لمبا سا پتلا سا, اور کوئی اتنی خاص پرسنالٹی بھی نہیں ہے. ظاہر یورپین تھا, تھوڑا سا گورا تو تھا, اور امریکہ جب گیا وزٹ پہ تو وہاں بیچارے کا پاؤں بھی پھسل گیا, پرچی دیکھ کے پڑھتا تھا. یہ شخص انگلش بھی نہیں اس کو آتی تھی, اس نے جرمنی کو اٹھایا, یونیورسٹیز میں گیا, جا کے بچوں کو اس نے بتایا, یونیورسٹیز کے بچوں سے بات کی. اس نے کہا بچوں بتاؤ ہم ہٹلر کو جیسے شخص کو ہم لوگوں نے کامیاب کیوں کیا, ہماری کیا غلطی تھی. یہ پھر 63 تک جرمنی کا چانسلر رہا. اس نے جرمنی کو آزاد کروایا, جرمنی کو نیٹو, انہی لوگوں سے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, جنہوں نے اس الائڈ پاورز نے. اس نے اپنی قوم کا مورال ٹھیک کیا. وہ جو ہڈیوں کے ڈھانچے پھرا کرتے تھے وہ صحت مند ہو گئے. ٹھیک ہے, ویسٹ میں نیٹو کی پاور بن گیا, یہ نیٹو کا حصہ بن گیا. نیٹو کا حصہ بننے کے لیے ان کو فوج رکھنے کی اجازت مل گئی, انڈسٹری بنانے کی اجازت مل گئی, اور آج وہ دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے. تو یہ لمبی بات اس طرف چلی گئی. یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ وہ ترقی 60 کی دہائی کو بہت ترقی کا کہا جاتا ہے. تو بھائی ترقی وہ ہے جو پھر اس ویژن کے ساتھ ہو کہ یہ کنٹینیو بھی کرے, نہ کہ میں باہر سے پکڑ کے پیسے تو ایک دفعہ لے آؤں, 60 میں پیسے لینے جاؤں, 62-63 میں لے آؤں, اور 65 میں جنگ شروع کر دوں کسی ملک سے. تو یہ کون سا ویژن ہے, یہ کیا ویژن ہے؟ اور پھر مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے پاور کس کو دے کے جانی ہے. کوئی طریقہ ہی نہیں ہے میرے پاس, اپنا آئین بنایا ہوا میرے لانگ ٹرم ویژن بالکل ایبسنس. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اور یہ جو 60 کی دہائی کو رومانٹیسائز کیا جاتا ہے, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کا وہ پروپیگنڈا مشینری تھی جو ہم نے انہر پاس بھی اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ ان کو روک سکے. بھٹو نے بھی اس ملک کے ساتھ آئین دے کے ایک مہربانی کی, اور دوسری زیادتی اس نے یہ کی کہ اس نے یہ کوشش کی کہ میرے علاوہ ساری پولیٹیکل پاورز ختم ہو جائیں. اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوتی. اس نے بھی ایک جمہوری ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کی کوشش کی, اور اس کو بھی اس نے اسی اسلامک گروپ کے ساتھ مل کے ایک قوم کو ایک ایتھنک وائلنس میں لے کے آیا. ایتھنک ایک ہائپر ایسا نیشنلزم جس میں مذہب شامل تھا, اس میں لے کے آیا, جس کے پھر ہمیں آج تک نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. وہ پھر ٹریجیکٹری غلط تھی. دیکھیں, اگر اکانومی ٹریجیکٹری نہیں ہے تو آپ کی جو بھی ٹریجیکٹری ہے وہ غلط ہے. اگر چمن کے بارڈر سے لے کے واگا بارڈر تک, چوڑائی میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور اوپر سیاچن سے لے کے نیچے گوادر تک, اوپر سے نیچے سارے پاکستانی برابر نہیں ہیں کسی مذہب, رنگ, نسل, قوم کی وجہ سے, صوبائیت. تو پھر ہم کسی صحیح کام پہ نہیں ہیں. قوم اپنے ہی ملک میں ایک ہائپر اسلامک نیشنلزم کو ابھارنا, وہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی. پھر ڈکٹیٹر بننا, جمہوری ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرنا بہت بڑی غلطی تھی. فوج میں میرٹ کو تباہ کرنا, کہ ضیاء الحق سب سے نچلے درجے کا, سب سے جو ہے خوشامد پسند, خوشامدی انسان, اس کو آرمی چیف لگانا اور میرٹ کی دھجیاں اڑانا, یہ سب بھٹو کے جرائم ہیں. تو جس کی وجہ سے نہیں بھگتنا پڑا. بھٹو نے بڑی زیادتی کی اس دور میں یہ کام کر کے, آئین بنا کر, پرزنرز آف وار کو پاکستان میں واپس لا کر, اٹامک بم کا پروگرام شروع کر کے اس نے پاکستان کے اوپر بڑے احسان کیے. ٹھیک ہے, یہ دونوں باتیں میں نے کر دی. اٹامک بم سے پھر آگے ہمارا وہ آتا ہے کہ 1974 میں انڈیا اپنے اٹامک پاور کو ریکگنائز کرتا ہے پھر سے, اور وہ مطلب کہ اس کا مطلب پریکٹسز کرتا ہے. وہاں سے پھر ہم ایک دیکھتے ہیں کہ ایک نیو لیئر آف فیئر پاکستان میں دیکھی جاتی ہے, کہ جس سے وہ پھر بہت زیادہ گھبرایا ہوتا ہے پاکستان. تو پاکستان نے اس ٹائم پر ایسے کیا میجرز اپنائے تھے جس سے وہ اپنی سیفٹی کو مینٹین رکھ پاتا؟
اب میں آپ کو بتاؤں یہ جو میں نے ہٹلر کی آپ کو دی ہے نا مثال کہ اس نے اسی ریل کے ڈبے میں جا کے اپنے پرائڈ کو ریسٹور کرنے کی کوشش، یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ اس طرح کے پرائڈز اور اس طرح کے جو کھوکھلے جو ہے نا خوف اور کھوکھلے دعوے اور کھوکھلے پرائڈ، یہی تو ساری ہمیں مرواتے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا شمالی کوریا کے پاس ایٹم بم ہے، ساؤتھ کوریا کے پاس تو نہیں ہے. آج تک شمالی کوریا نے ساؤتھ کوریا پر حملہ تو نہیں کیا. شمالی کوریا غریب ترین ملک ہے جہاں کوئی بھی جانا نہیں چاہتا، اور ساؤتھ کوریا بہت امیر ملک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جاپان کے اوپر تو 2 دفعہ ایٹم بم پھینکا گیا، اس کے بعد آج تک اس کے پاس ایٹم بم نہیں ہے. تو کیا وہ ایک غریب ملک ہے؟ کیا دنیا کا طاقتور ملک نہیں ہے؟ آج اس کا پریزیڈنٹ آپ کے ملک میں آنا چاہے، اس کا تو جو پاکستان میں کتنی بڑی خوشی کی لہر ہوگی کہ جی وہاں کا حکمران ہمارے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جرمنی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تباہ حال جرمنی تھا، اس نے فوری ایٹم بم تو کوئی نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا. لیکن کیا وہ ختم ہو گیا؟ نہیں. دوبارہ بات یہ ہے کہ لیڈرز نے بیٹھ کے ایگوز پر اور پرائڈ پر چیزیں طے نہیں کرنی. اگر کرنی ہے تو پھر آپ ہٹلر کی طرح کچھ بھی کر لیں، اینڈ رزلٹ 0 ہوگا. آپ نے ٹھنڈے دل و دماغ سے وہ فیصلے کرنے ہیں جو آپ کے واگا بارڈر سے لے کے چمن بارڈر تک اور اوپر سیاچن سے لے کے گوادر تک لوگوں کی اکانومی، ان کے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ٹھیک ہو. اگر اس کے لیے یہ ٹھیک تھا، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ ایٹم بم ٹھیک نہیں ہے. ایٹم بم بھٹو نے ایک بڑا ایسا کام کیا جس نے ایک ڈیٹرس دیا، وہ ایک بات ہے. لیکن اس کے بعد آگے بھی تو بات ہے نا کہ آپ اکانومی کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، ایٹم بم بھی کسی کام کا نہیں. آج آپ کے طالبان کے اوپر ایٹم بم پھینک سکتے ہیں؟ نہیں پھینک سکتے نا. لیکن آپ کا ملک محفوظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو تحفظ ہے وہ اور بھی چیزیں مانتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک اینگل سے پوری چیز کو دیکھا گیا، پوری قوم کو ایک ہی آنکھ پہ، جو لوگ اس سے مخالفت کر رہے تھے ان کی بات کو کہیں ایڈریس ہی نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو غدار کہا گیا، یہ وہ. تو اس لیے میں یہ تو بات بالکل سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں ایک ڈیٹرنس رکھنا چاہیے تھا. لیکن وہ ڈیٹرنس کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایٹم بم کر لیا، چلو اب اس کے بعد کیا کرنا تھا؟ ایٹم بم کے ساتھ بھی تو کچھ اور کر لیتے، صرف ایٹم بم. کیونکہ اگر ایٹم بم کے علاوہ کچھ اس سے بہتر کیا ہوتا تو شاید ہم زیادہ ترقی یافتہ ہوتے. لیکن چلو ایٹم بم کے ساتھ بھی کچھ کر لیتے تو ہم کچھ کامیاب ہوتے. لیکن صرف ایٹم بم، دس از رانگ. اب اسی بات کو میں کنٹینیو آیا کروں گا، اور میں اپنا نیو پوائنٹ ریز کرتے ہیں یہاں پہ کہ پاکستان نے پھر ایفرٹس کرنا اسٹارٹ کر دی تھی ایٹامک بام کے لیے. یو ایس نے اس کو ریکگنائز کیا، اور اس کے پھر نان پرولیفریشن جو ایکٹ تھا پاکستان اس کے خلاف جا رہا تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 1979 میں سوویت یونین انویڈڈ افغانستان. اس کے بعد سے امریکہ کو دوبارہ سے ہماری ایک ضرورت پیش آئی وہاں پر کہ، اور انہوں نے پھر ہمیں دوبارہ سے اپروچ کیا، جس کے بعد انہوں نے سیکشن 620 لگایا، جس نے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو یہ ایک مطلب کہ اتھارٹی دی کہ وہ 6 ایئرس کے لیے جو پہ سیکشنز لگائی گئی ہیں ان کو وہ اپ لفٹ کر دیں. اور اس ٹائم میں انہوں نے پھر ہمیں دوبارہ ایڈ دینا اسٹارٹ کر دی. انہوں نے مجاہدین کا جو پورا سیٹ اپ تھا کہ ہم نے ان کو ٹرین کرنا ہے، ہم نے ان کو ٹرین کیا. اور اس کے بعد ان کے فوراً جیسے ہی ان کا مشن وہاں پہ کامیاب ہو گیا، ہمیں ایڈ مل گئی. ہم نے شارٹ ٹرم کو دراصل دیکھا وہاں پر، ہم نے لانگ ٹرم کو نہیں دیکھا. اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوئے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ امریکہ کی جو کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہے پاکستان کے لیے، یہ ہمیں کدھر دیکھتی ہے؟ دیکھیں امریکہ کی جو بھی پالیسی ہو، کیرٹ اینڈ اسٹک ہو یا کچھ بھی ہو، ہمیں ہم کسی کے ملک میں جا کے ان کی پالیسی ہمارے بارے میں کیا ہوگی انہیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم اپنی کنڈیشن ایسی بنا سکتے ہیں کہ دنیا کو اپنی جو پالیسیز ہیں وہ بناتے وقت یہ دھیان میں رکھنا پڑے کہ ہم نے کسی بات کو قائل کرنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر ہماری اکانومی ہے ہی قرضے پر اور امداد پر، تو اس بات کا تو سوال ہی ختم ہو گیا نا کہ کسی ملک کی ہمارے بارے میں کیا پالیسی ہے. کیرٹ اینڈ اسٹک امریکہ کی پوری دنیا کے لیے پالیسی ہے. ٹھیک ہے. ہر ملک کے ساتھ یہ کرتا ہے. رشیا پر بھی ایک طرف پابندیاں لگاتا ہے، سب سے زیادہ پابندیاں اس وقت وہاں لگائی ہوئی ہیں. ایران پر بھی لگائی ہوئی ہے. ساتھ ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو میں پھر آپ کو یہاں آپ کو سہولت بھی دوں گا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پالیسی کیا بنانی ہے، وہ پالیسی جو کنٹینیو کرے. پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں سمیت دنیا کو یہی نہیں پتہ کہ ہمارے فیصلے کون کرتا ہے. ہم کہتے تو بہت ہیں کہ انڈیا ہمارے ساتھ اب تعلقات ٹھیک نہیں کرتا، اب ہم کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن اب وہ نہیں کرتا.
لیکن میرا سوال اس سے بھی پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے تعلق ٹھیک کرنا چاہتا ہے پاکستان سے، ہمارے ساتھ کوئی تعلق ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تو وہ آ کے کس سے بات کرے جس پہ اس کو یقین ہو کہ ہاں یار یہ کنٹینیو کرے گا، اور جو اس سے بات ہوگی وہ پبلک ہوگی، وہ اوپن ہوگی، وہی ڈبیٹ ہوگی، اور اگلی میٹنگ میں اسی بات سے آگے بات چلے گی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو امریکہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ آگے ایک بات آپ کے آرمی چیف سے کرتا ہے، ایک بات آپ کے سیاسی لیڈر سے کرتا ہے، ایک آنے والے سیاسی لیڈر سے کرتا ہے، ایک بات آپ کے پریشر گروپ سے کرتا ہے، پھر ایک طرف چائنا کی طرف بھی غور سے دیکھتا ہے کہ یار اس پالیسی میں چائنا کہاں آئے گا. فورن پالیسیز ایسے ہی چلتی ہیں انٹرنیشنل افیئر. لیکن ملک کے اندر کم از کم آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا جاپان میں اگر میں نے بات کرنی ہے تو وہاں کی پارلیمنٹ نے جو بات وہاں پر ڈیسائیڈ ہوگی، ان کا پرائم منسٹر کرے گا، وہ بات ہوگی. اچھا، اور اگر میں نے انڈیا سے بات کرنی ہے تو ان کا وزیر اعظم بات کرے گا. اگر میں نے چائنا سے بات کرنی ہے تو ان کی پارٹی کا سیکرٹری جنرل جو ان کا پریزیڈنٹ بھی ہے شی جن پنگ، اس سے میں نے بات کرنی ہے. جو بھی ہوگا وہاں ہوگا. امریکہ کے اندر جو بات ہوگی ان کے پریزیڈنٹ سے، مطلب کہیں پتہ تو ہو کہ بات میں نے کس سے کرنی ہے. یہ پاکستان کے اندر پاور کی جو ڈویژن ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہے. پاور ڈویژنس ہوتی ہیں ملکوں میں، لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ کوئی ایک سینٹر ایسا نہیں ہے جہاں سے فیصلہ ہوتا ہو. پارلیمنٹ کی اہمیت آپ کے سامنے سے پچھلے وزیر اعظم جو تھے وہ بھی پارلیمنٹ میں بہت کم آیا کرتے تھے، اور اس کے بعد والے تو پارلیمنٹ کو اہمیت ہی نہیں کوئی سمجھتے تھے. اور جو اب ہیں وہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے کہ جس کو پارلیمنٹ سے بہت زیادہ مدد اپنے ڈرائنگ روم سے ملتی ہے. پارلیمنٹ تو کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کوئی کس سے بات کرے؟ اگر امریکہ نے اسٹک اینڈ کیرٹ نہیں رکھنی پالیسی، کوئی اور پالیسی رکھنی ہے اور ہم نے اس کو قائل کرنا ہے، تو اور کس طریقے سے قائل کرنا ہے، یہ پالیسی کہاں بنے گی، کون طے کرے گا؟ کسی کو نہیں پتہ. ایگزیکٹلی. پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جس نے 30 ایئرس سے زیادہ اپنا کو دیکھا ہے، کو ڈیٹا اس پہ لگا ہے، سب کچھ ہوا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ کہ جیسے ہی کو لگتا ہے اس کے بعد جب ایک ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو اس ٹائم ہی ہمارا جو ٹلٹ ہے دوبارہ سے، وہ میں بعض میں کروں گا، کہ ویسٹ کی طرف جاتا ہے. اور جیسے ہی ہماری ڈیموکریسی، ایک سویلین حکومت جب آتی ہے تو وہ تھوڑا سا ریزسٹ کرتے ہیں ویسٹ کی طرف جانے سے. اب دوبارہ سے جب بات آتی ہے مشرف ایرا کی، تو انہوں نے 9/11 کے بعد فوراً سے ہی جو انہوں نے پیرامیٹرز لیے ہیں وہ یہ تھے کہ ویسٹ کی طرف انہوں نے ساتھ دیا، ویسٹ کی طرف ہمیں ایڈ وغیرہ ملی. اگر اس ٹائم پہ ہماری سویلین ڈیموکریسی ہوتی تو اس ٹائم پہ پھر ہم لوگ کیا لیتے پیرامیٹرز، ہماری کیا ٹیک ہوتی؟ ہم کچھ بھی ہوتے اس جنگ میں تو خیر ہماری مجبوری تھی، ہمیں امریکہ کے ساتھ ہی کوئی بھی ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بھی ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں، کیونکہ میں بھی بات سوری کاٹ رہا ہوں، لیکن وار آن ٹیرر سے ہماری کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں، کتنا ہمیں مطلب کہ نہ کہ صرف انسانی جان کا نقصان ہوا ہے بلکہ ہمیں اکنامکلی ہمیں لوگ مطلب اتنا نیچے ہو گئے تھے. تو اس سب کے باوجود بھی یہ دیکھیں نا، یہی تو میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے. ہم نے پہلے امریکہ کے ساتھ مل کے جو مجاہدین تیار کیے تھے 88 میں 89 میں، امریکہ تو ان کو چھوڑ کے چلا گیا نا، رشیا بھی چلا گیا. اس کے بعد ان کو کون ڈیل کر رہا تھا؟ پاکستان ڈیل کر رہا تھا. پاکستان میں کون کر رہا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی. ٹھیک ہے، 9/11 سے پہلے اسامہ بن لادن کے خلاف جو ہنٹ جاری تھا اس میں پاکستان کی سیاسی گورنمنٹ مسلسل کوشش کر رہی تھی کہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں امریکہ کی مدد کی جائے، یا اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، یا افغان حکومت کو، طالبان حکومت کو مجبور کیا جائے کہ ان کو پناہ نہ دے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سب میں جب 9/11 ہوتا ہے تو افغان طالبان جو کہ جن کو ہم اس وقت پاکستان میں یہ بھی بہت کہا جاتا تھا یہ ہمارا 5واں صوبہ بن گیا، تو یہ غلط سوچ تھی. تو جب آپ جن لوگوں کو آپ سپورٹ کر رہے ہوں ایک دم سے ان کے خلاف ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ تو پھر آپ کے ساتھ یہ کریں گے نا. لیکن جب آپ خلاف بھی ہوئے تو آپ پوری طرح نہیں ہوئے خلاف. اگر آپ جس طرح بات کر رہے ہیں نا کہ امریکن کی طرف چلے گئے، ویسٹ کی طرف چلے گئے، تو پوری طرح اس وقت بھی نہیں گئے. امریکن کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہاں پر لوگوں کو پناہ بھی دی ہوئی تھی. ملا برادر جو اس وقت ان کے وائس پرائم منسٹر ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو بیسیکلی سب سے بڑا ان کا پولیٹیکل لیڈر وہی ہے، اس کو یہاں پر پناہ دی ہوئی تھی، بلکہ اس کو گرفتار کیا ہوا تھا. گرفتار کرنا اور پناہ دینا اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا، اس کینڈیڈیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں اس لیول کے، وہ پناہ ہی ہوتی ہے. اسی طرح القاعدہ کے بہت سے لوگ تھے. تو بات یہ ہے کہ ہم اس میں بھی کھل کے نہیں بات کر رہے تھے. جو کام کر رہے تھے، جو کر رہے تھے وہ کلیئر نہیں تھا. ڈکٹیٹر 2 نمبری کر رہا تھا، پاکستانیوں سے اور بات کرتا تھا،
امریکہ سے اور بات کرتا تھا, افغانوں سے اور بات کرتا تھا, ٹھیک ہے, افغانستان کی جو پولیٹیکل رجیم تھی اس سے اور بات کرتا تھا. تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ڈپلومیسی میں اور منافقت میں کافی فرق ہوتا ہے. آپ کی پالیسی اگر آپ کے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے, پالیسی کے اندر باریکیاں ہونا ایک الگ بات ہے, فائن لائنز ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن اتنا بڑا شفٹ کہ ساری دنیا کو کہہ رہے ہیں ہم وار اگینسٹ ٹیرر میں فرنٹ لائن اتحادی ہیں, اور اس بنیاد پر آپ ہر سال پیسے بھی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان پیسوں کا آڈٹ بھی نہیں آپ پاکستانی کی سیاسی حکومت کو کرنے دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ جن کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو پناہ بھی دے رہے ہیں. بالکل. آپ نے بھی بات کی ہے ایڈ کی, جو پاکستان نے وار اینڈ ٹیرر میں پاکستان کو ایڈ ملی تھی. اب ایک جنرل پرسپیکٹیو ہم دیکھتے ہیں سب کا لوگوں کا یہاں پر یہ ہے کہ جو مشرف ایرا تھا وہاں پر جو انفلیشن تھی وہ کافی کم تھی, مہنگائی بہت کم تھی. ہم مطلب موسٹلی لوگ سنتے ہیں کہ روٹی کے جو پرائسز تھی وہ بہت کم تھیں اور ہر چیز وغیرہ, لیکن تو لوگ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دور میں پھر اور پیچھے جاتے ہیں نا, پھر مشرف تک جانا ہے, وہاں اور بھی کم تھی. بالکل. تو وہ میں سے بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ایڈ جو پاکستان کو مل رہی تھی وہ ایڈ سارا کا سارا دوبارہ سے آ کے لگ رہا, پاکستان کے لوگوں پہ لگ رہا تھا آ کے. تو اس میں جو یو ایس ایڈ تھی اس کا کیا رول تھا پاکستان کی دوبارہ سے اکنامک پروگریس کو بڑھتے ہوئے؟ وہ جو ایڈ تھی نا وہ لوگوں کے لیے نہیں تھی. دیکھیں ملٹری ایڈ الگ تھی, بالکل سویلین ایڈ الگ تھی. ملٹری ایڈ ہی کا سب سے بڑا حصہ تھا, جو کہ سول ایڈ پر تو لڑائی ہوئی تھی. جو حسین حقانی والا سارا ایشو پھر اسد زرداری کے دور میں ہے وہ یہی تو تھا کہ جناب یہ سویلین کو آپ نے نہیں دینی. وہ ملٹری ایڈ تھی کہ جو ان کو سپورٹ ملتی تھی جاسوسی میں, اس میں اٹیکس میں وغیرہ وغیرہ, اس کا پورا ایک بل بنتا تھا جو کو جاتا تھا. جو ظاہر ہے امریکہ ایک بہت بڑی پاور ہے, اس نے کسی کو ایڈ دینی ہوتی ہے تو وہ سارا اس طرح سے حساب رکھتا ہے کہ یہ ایڈ جو ہے نا واپس بھی اسی کے پاس آئے. لیکن وہ ایڈ جو پاکستان کے اس وقت جو ترقی کا تھوڑا سا دور فیل ہو رہا تھا دو وجوہات سے تھا. ایک یہ کہ پاکستان میں امریکہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے انویسٹمنٹ آ رہی تھی, جس میں کہ ٹیلی کمیونیکیشنز آپ کا جو سیکٹر تھا اور ٹی وی چینلز بہت بڑی تعداد میں آئے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ایک نیا روزگار پیدا ہوا, ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ آئی, اس روزگار سے پھر پورے خاندان چلے. وہ ایک انویسٹمنٹ کا ایک فیز تھا, وہ واقعی آیا اور اس میں پاکستان نے کچھ دن اچھے بھی دیکھے. لیکن اس کو کنٹینیو کیسے کرنا تھا, وہی ایوب خان والی میں بات کر رہی ہوں کہ کسی چیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہیے ہوتی, اس کے لیے ایک ایسا پارلیمنٹ کی ڈبیٹ چاہیے ہوتی ہے, تسلسل چاہیے ہوتا ہے کہ جو کہ پھر ان چیزوں کو لے کے چلے. یہ کام ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کر سکتی ہے, اور ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ جس کے پاس اختیار بھی ہو, ٹھیک ہے. تو جب ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس, اور آپ خود نرسریاں پیدا کریں گے ایسے لوگوں کی جو عوام سے زیادہ فوج کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ یہ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں پھر مقابلہ کر سکوں, تو پھر کسی پالیسی کا تسلسل نہیں ہوگا, جو کہ اس وقت آج کے دن بھی ہو رہا ہے. دونوں دھڑے فوج کی سپورٹ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ فوج جس کے ساتھ ہوگی وہ حکومت کرے گا. پاکستانی عوام کے لیے تو نہیں ہو رہا نا یہ. وہی بات کہ پاکستان کو ہم ایک ہی لوپ میں بار بار پاکستان لگتا ہے ایسے کہ پاکستان ایک ہی لوپ میں پھری جا رہا ہے دوبارہ, کہ وہ امریکہ کی طرف آتا ہے. دائروں میں چلتے ہیں, بالکل, دائروں میں چلنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں, فاصلے نہیں گھٹتے. بالکل. تو پاکستان دوبارہ سے ایک ہی وہی لوپ میں چل رہا ہوتا ہے کہ دوبارہ پاکستان یو ایس کی طرف ٹلٹ کرتا ہے, ایڈ ملتی ہے, اس کو مینٹین نہیں رکھ سکتا. دوبارہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں 2013 میں جب جو ہے چائنا نے اپنے BRI پروجیکٹ کو انیشیٹ کروایا انڈونیشیا اور کازخستان میں جا کے, اور اس میں جو 6 کوریڈورز ہیں ان میں سے ایک کوریڈور میں بہت بڑی جو امپورٹنس ہے وہ پاکستان کا جو انہوں نے کوریڈور دیا گوادر کا. اس میں اب کافی ایشوز سامنے آ رہے ہیں کہ جس طرح سے جو وہاں کے لوگ ہیں فشرمین ہیں ان کو کافی مسئلے آ رہے ہیں کہ وہ جو ایریا ہے وہ بہت سیکورٹائز ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جو وہاں پہ مطلب پروجیکٹ اسٹارٹ کیے ہیں وہ سارے کول بیسڈ پروجیکٹ ہیں, تو وہاں پہ مطلب پولوشن جو کہ پاکستان کا بہت کاربن ایمیشن کم ہے اس میں وہ بہت چیز ایڈ کرے گا کہ ہمارا کاربن ایمیشن کافی بڑھے گا اس کی وجہ سے. اور ایک دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ جو وہاں جو پروجیکٹس دیے ہوئے ہیں جن کمپنیز کو دیے ہوئے ہیں وہ کہ مطلب اتنی ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. تو لوگوں تو ہمارے یہاں پہ ایک مطلب پرسپیکٹیو ہے کہ سی پیک ایک وین وین سچویشن ہے, پر یہ آپ کی طرف اس چیز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو پرابلمس ہو رہے ہیں یہ کس طرح ٹیکل کرے گا پاکستان؟ آپ مجھے بات بتائیں کہ بڑی اکانومی کون سی ہے, پاکستان ہے یا چائنا ہے؟ اوبویسلی چائنا. بہت ہی بڑی اکانومی پاکستان ہے, ٹریلینز آف ڈالر کی اکانومی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, 1.9 ٹریلین ڈالر کی کام ہے, اس سے بھی اوپر. تو
اگر پاکستان اس کے ساتھ ٹریڈ کرے گا, اس کے ساتھ بزنس وینچرز کرے گا, تو اپرچونٹیز کس کے پاس زیادہ ہیں؟ پاکستان کے پاس, ہمارے پاس زیادہ. سمپل از دیٹ. ہماری ہے لوزر تھنکنگ, وکٹم تھنکنگ, کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ جتنی باتوں سے ہم پاکستانی ڈرتے ہیں نا, بیسیکلی دیز آر چیلنجز. صحیح. جب بھی آپ کچھ نیا کرنے لگتے ہیں, آگے بڑھنے لگتے ہیں, تو چیلنجز آئیں گے. یا آپ کے پاس اب دو آپشن ہیں, یا تو ان چیلنجز کو آپ ڈر جائیں, وکٹم ہو جائے, وہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ کمپنی ٹھیک نہیں آ رہی, یہاں تو یہ ہو جائے گا, یہاں تو جو ہے کاربن ایمیشن بہت زیادہ ہو جائے گا, چائنیز میں, یہ تو ہے نا چیلنجز. لیکن آپ دیکھیں اپرچونیٹیز کتنی بڑی ہیں. تو آپ نے ان چیلنجز کو فیس کرنا ہے, ان سے لڑنا ہے اور ان سے جیتنا ہے. نہ کہ آپ اچھا ٹھیک ہے ان سب باتوں کو دیکھ لیتے ہیں, ان سے آپ پیچھے ہو جائیں, پھر آپ کے پاس اپرچونیٹی کیا ہے؟ کوئی اپرچونیٹی نہیں. تو میں نے یہ پاکستانیوں کا عمومی مزاج دیکھا ہے کہ وہ ہر جہاں بھی گروتھ کی بات آتی ہے, اب ذاتی طور پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی, تو بجائے اس کے کہ وہ اس چیلنج کا مقابلہ کریں, وہ اس چیلنج سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ اکثر پاکستانی اور ٹاپ لیول پولیٹیشین بھی خوف دلاتے رہتے ہیں, یہ ہو جائے گا, یہ بھائی آپ اس کا حل نکالیں اور اس کو آگے لے کے جائیں. مسلسل وکٹم پلے نہ کریں, مسلسل خوف نہ دلائیں, لوزر تھنکنگ مت کریں. تو یہ بدقسمتی سے ہمارا مسئلہ ہے. آپ اپنا آج کوئی بھی آپ کاروبار شروع کرنے کا سوچیں اور اپنے قریبی سرکل میں 5 سال لوگوں سے ڈسکس کریں, 90% لوگ آپ کو بتائیں گے یار اس میں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ. پتہ آپ کا 90% جو موٹیویشن ہے وہیں ختم ہو جائے. اب پھر دوبارہ سے یہ جو پاکستان کا جو ٹلٹ ہے, اب مطلب کہ پاکستان از ٹرائنگ اٹس بیسٹ ٹو بی نیوٹرل ان دا گراؤنڈز آف چائنا ورسز ٹھیک ہے امریکہ, لیکن پھر سے امریکہ کو ایک ایسا ایلائی چاہیے جو چائنا کی جو موومنٹس ہیں ان کو انڈو پیسیفک اوشن میں ریسٹرکٹ کر سکے ان ٹرمز آف ٹریڈ. تو اس لیے انہوں نے دوبارہ سے کوڈ کو ریوائیو کیا ہے, جس میں امریکہ شامل ہے ہی ہے, ساتھ میں انڈیا ہے, جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے. تو اس کے ساتھ اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس کے کانسیکوینسز کیا پڑیں, کیونکہ اب امریکہ کو ایسے پاکستان کی اتنی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آفٹر دا ودرال آف اٹس ٹروپس فرام افغانستان, تو پاکستان کے اوپر اس پہ کیا لانگ ٹرم کانسیکوینسز آ سکتے ہیں؟ اب یہیں سے بات سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا کہ پاکستان کی امریکہ کو ضرورت ہے افغانستان کے لیے. یہ ہم نے کیوں سوچا؟ کیونکہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اور ہم نے کیا کرنا ہے, اور ہمارے پاس ہے کیا دینے کے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بھی وہ چیز ہے جس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ بس اسی طرح کہ ہماری جغرافیہ لوکیشن ایسی ہے. ٹھیک ہے. اور ورلڈ وار کے بعد کا ایک سیٹ اپ فوج کا اور پروپیگنڈا کا ہم نے انہیرٹ کیا, وہ بھی ہم نے خود نہیں بنایا. اچھا, اس کے لیے ایک فوج ہے اور ایک افغانستان, آپ کو جغرافی کی وجہ سے اور کیا اہمیت ہے مجھے بتائیں. تو پہلے تو اہمیت پیدا کی جائے. اور آپ نے جو بات کی نا کہ ہمیں کسی کے ہم نیوٹرل رہنے کی کوشش کریں, نیوٹرل تو ہم اپنے ملک میں نہیں ہونا چاہتے بھائی, انٹرنیشنلی ہم نے کیا نیوٹرل ہونا. یہاں آپ دیکھیں ہم مسلسل چاہتے ہیں کہ نہیں ہماری سائڈ لی جائے یا ہم سائڈ لیں کسی کی. نیوٹرل تو ہم تب ہونا جب ہم اس سیاسی شعور سے بات کریں جس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے صورتحال سے اٹھ کر آبجیکٹیو ہو کر انالیسس کرنا ہے. پاکستان میں تو سیاسی شعور کا حال یہ ہے کہ اپنے مخالف لیڈر کو گالی دینے کا نام سیاسی شعور ہے. حالانکہ سیاسی شعور کی پولیٹیکل اور سائنٹیفک ڈیفینیشن شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ نے نیوٹرل ہو کے تجزیہ کرنے کو پولیٹیکل شعور کہتے ہیں. جب آپ سیاسی صورتحال کو نیوٹرل ہو کے دیکھنا شروع کرتے ہیں, جذبات سے باہر آ کے دیکھتے ہیں اور کسی کا پارٹ ہوئے بغیر دیکھتے ہیں, تو یہاں سے سیاسی شعور شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں آپ گالی دینا شروع کرتے ہیں تو وہاں سے تو نیوٹرلٹی اور سیاسی شعور ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر سیاسی شعور نہیں ہے, وہ پھر دیوانگی ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ پاکستان نیوٹرل رہنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے پاس آپشن اس وقت نہیں ہے. نیوٹرل رہنے کی آپشن پاکستان کے پاس نہیں ہے. نیوٹرل رہنے کی آپشن ان کے پاس ہوتی ہے جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں نا تو آپ نیوٹرل کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گر رہے ہوں تو آپ کہ میں نیوٹرل گروں گا تو آپ گر جائیں گے. بتائیں نہیں گریں گے. بالکل. اگر آپ نے گرنے سے بچنا ہے تو آپ کو اس وقت تو سہارا چاہیے نا. تو یہ جھوٹ مسلسل ہم سے روز بولا جاتا ہے کہ ہم نیوٹرل. بھائی آپ نہیں رہ سکتے. اس وقت آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا یا کہیں زیادہ انکلائن کرنا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نہ کریں. کیا انڈیا کا کلیئر انکلائن ویسٹ کی طرف نہیں ہے؟ کیا وہ چائنا کی طرف ہے؟ نہیں. چائنا اور رشیا سے ڈیل کرتا ہے وہ, لیکن ٹلٹ اس کا ہے امریکہ کی طرف. کیوں نہیں ہے؟ لیکن جتنا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اتنا کم ہے.
تو ایک گرتے ہوئے پلر کا نیوٹرل ہونا ممکن نہیں ہے, اس کو سپورٹ چاہیے. تو یہ جھوٹ بولنا ہمیں بند کر دینا چاہیے کہ ہم اس وقت اٹھیں, یا چلو اگر وہ اپنی سوارتھی مجبوری کی وجہ سے بولتے ہیں تو ہمیں سمجھنا بند کر دینا چاہیے. اب پاکستان دوبارہ سے کوشش کر رہا ہے کہ اپنا جو یہ پورا پرسپیکٹیو ہے کہ مطلب کہ جو اسٹریٹجی اس کو چینج کر کے جیو اکنامکس کی طرف سے آئے, اور ہم نے دیکھا ہے نیشنل سیکورٹی پالیسی میں کہ پاکستان نے اس چیز کو بہت انکارپوریٹ کیا ہے کہ ہم لوگ جیو اکنامکس کی طرف آئیں, اور جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم لوگ جو ایک ورلڈ ہے اس کو ایک دوسرا پرسپیکٹیو دیں کہ ہم لوگ اور بھی چیزیں آفر کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف یہ مطلب آرمز وغیرہ. تو لیکن اب دوبارہ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو TTP کی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہیں وہ پھر سے بڑھ رہی ہیں. تو اس سب کو ٹیکل کرتے ہوئے پاکستان کس طرح سے جیو اکنامکس کی طرف جا سکتا ہے؟ دیکھیں, جیو اکنامکس کی طرف جانے کے لیے نا پھر وہی میں بات کروں گا, پہلے تو اپنی آپ کی نا ٹریجیکٹری ٹھیک ہونی چاہیے. پاکستان بننے سے لے کر آج تک, بلکہ پاکستان بننے سے لے کے پہلے سے آج تک جو ہمارا قومی نعرے ہیں, مقبولیت کے نعرے ہیں, سب اینٹی اکانومی ہیں. ابھی میں آپ کے بچوں سے بات کر رہا تھا, اسٹوڈنٹ سے, اینٹی اکانومی نعرے ہیں پہلے دن سے. یعنی جو چیز اینٹی اکانومی ہے وہ یہاں پاپولر ہے. امریکہ بیشنگ, کیونکہ آپ نے انویسٹمنٹ سب سے بڑے بڑے ملک سے لینی ہے, ٹیکنالوجی لینی, لیکن آپ اس کا نعرہ یہاں پر مقبولیت کے لیے آپ کو ان کو گالی دینی پڑتی ہے. اچھا, پاکستان میں مائنورٹیز کو گالی دینے سے آپ کو مقبولیت ملتی ہے, لیکن مائنورٹی کو گالی دینے سے انریسٹ آئے گا, لیکن اسی سے مقبولیت بنے گی. پاکستان میں جتنے بھی نعرے آج تک آئے ہیں, آپ آخری نعرہ ہم نے جو اپنی زندگی میں دیکھے, جہاد افغانستان, پین اسلامزم, جہاد کشمیر, اس نام پہ ووٹ ملتے تھے. آپ بہت چھوٹے ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس وقت 90s میں ووٹ ہی اس بنیاد پر ملتا تھا, اس نے جہاد کشمیر سے غداری کر دی, یا اس نے جہاد افغانستان بیچ دیا, یا اس نے وہاں غداری کر لی. ٹھیک ہے جی, سود کے اوپر, ٹھیک ہے, سود کے اوپر پوری سیاست ہو رہی ہے. اچھا, آہستہ آہستہ یہ ڈائی ڈاؤن ہوئے. ٹھیک ہے, اب ریاست مدینہ, اور اب اسحاق ڈار آ کہتے ہیں جی میں اسلامک اکانومی لے کے آؤں گا. مطلب جتنے بھی آپ کے نعرے ہیں اینٹی اکانومی ہیں, جذبات پر بیس ہیں. تو آپ نے کہا نا کہ ہم جیو اسٹریٹجک اکنامک وغیرہ کی طرف جا رہے ہیں, یہ بس کہنے کی باتیں ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ باتیں پسند, ان کو پتہ ہے کہ یہ ریشنل ہیں تو وہ کر دیتے ہیں. جس دن میں آپ کو آج ایک پوائنٹ بتا کے جا رہا ہوں پاکستان ترقی کرتا, وہ کس وقت آپ دیکھ لیں گے تو آپ مان بھی لیجیے گا. ہاں, جس دن آپ کا مقبول نعرہ, مقبول نیشنل نعرہ, ریاست مدینہ, جہاد کشمیر, جہاد افغانستان, ان چیزوں سے ہٹ کے اکانومی کے اینگل سے آئے گا نا, اس دن آپ کی ٹریجیکٹری ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. اس دن آپ سمجھیں گے آپ کی ترقی ہونا شروع ہو جائے گی. اس دن یہ بات ہوگی, اور یہ بات جب آنا شروع ہوگی پارلیمنٹ سے. لیکن آج بھی اکانومی کا نعرہ مقبول نہیں ہے. آپ کا وزیر خزانہ جو دنیا میں کہاں کہاں رہا ہے, اس کو دنیا کی اکانومیز کا پتہ ہے, ورلڈ بینک کا, IMF, کس کے ساتھ اس نے ڈیل نہیں کیا ہوا. وہ آ کے جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نان سینس قسم کی, جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے. اس کو خود پتہ ہے کہ یہ نہیں ہے پاسبل, لیکن اس کو پتہ ہے کہ پاپولر یہ ہے. تو آپ کا یہ جتنا بھی یہ دعویٰ ہے, میں یہ ساری باتیں, لوگ میری باتیں سن کے کہتے ہیں یار آپ ہمیں نا مایوس کر دیتے ہیں, ڈیمورلائز کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں جھنجھوڑ کے جگانا چاہ رہا ہوں کہ یار ان جھوٹ باتوں سے نکلو. ٹورزم کے لیے پہاڑ دیکھنے لوگ نہیں آتے, UAE میں ایک پہاڑ بھی نہیں ہے, لوگ جاتے ہیں آپ سے زیادہ. اس بات کو سمجھیں. سو فیصل بھائی, دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. آپ کچھ آخر میں کچھ کوئی ریمارکس وغیرہ دینے تو آپ کائنڈلی. بس یہ جو بات کہنی تھی, ریمارکس تو میں تب دوں نا جب کچھ رہ گیا ہو. یہی باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. باقی جو کہنا چاہتا ہوں پھر میں کہتا رہتا ہوں, میں تو بہت بولتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو فیصل بھائی. دس آل فرام مائی سائڈ, اے بٹ آف گائز فیئرویل. اور ہمارے آگے آئیں گی اور بھی ویڈیوز آئیں گی, تو انہیں کائنڈلی فالو کریں. تھینک یو, اللہ حافظ.